کئی مقامات پہ اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے جو ہے یہ مخلوق کو چھوڑنا اس طرح کا نہیں ہے۔ اگر آپ معمولی سی بات ہے، حج کرنا چاہو، حج ایک خاص فنکشن ہے، تو حج کرنے کے لیے گھر چھوڑنا پڑے گا، یہاں سے جاؤ گے نا؟ کیوں؟ سفر ہی ایسا ہے، کہیں جانے کے لیے بہت سارے چیزیں چھوڑنی پڑتی، دکان پر جانے کے لیے گھر چھوڑنا پڑتا ہے، کیسی بات ہے؟ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں ہاسٹل میں جا کے رہنا ہے، کیوں؟ کہ سب سے الگ ہو گئے کمرہ، کہتے کیوں بھی کر دو، ڈارمیٹری میں نہیں رہتا، کیوں؟ کہتے سب سے الگ ہو کر پڑھائی ٹھیک ہو جائے گی۔ کسی ایک خیال میں آرٹسٹ ہوتا ہے، پینٹ کرنے والا، بنانے والا، اسے کہا جائے کہ مجھے علیحدہ اسٹوڈیو دے دو، ایک خیال میں یکسوئی۔ جو یکسوئی والے ہوتے ہیں وہ عام طور پر باقیوں سے الگ ہوتے ہیں۔ گانا گانے والا جو ہے نا اپنے اوزار، ہتھیار، طبلہ، سازی الگ کمرہ بنا لے گا، پوئٹ الگ بیٹھے گا، اور عابد جو ہے وہ الگ رہے گا۔ اللہ کی طرف جانے والے مخلوق کے بکھیڑوں میں نہیں پڑتے، کیونکہ مخلوق پھر وہی بات ہے، کمانا، کھانا، جھگڑا، لینا دینا، بھائی برادری، قبضہ، قصہ، مکان، سامان، کرایہ یا اس کی خرید و فروخت یا پراپرٹی ڈیلنگ، یہی ہے مخلوق۔ کیا ہوتی ہے؟ اور تو کام ہی کو نہیں ہے مخلوق کا، یہی جھگڑا رہے گا، کہیں جھگڑا دال چپاتی کا، کہیں قصہ سنگی ساتھی کا، سارا وہی واقعہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان سب لوگوں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے، مطلب یہ ہے کہ ان کی توجہ چھوڑ دی، ان کی زیادہ مطلب دلچسپی نہ رکھی، اور اپنا وقت جو ہے نا ہمہ وقت اس کی طرف لگا دیا، باقی کام ہوتے رہتے سارے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ باقی کام نہ کرو، آپ کی دنیا اور ہو گئی ہے۔ پرانے زمانے میں تو لوگ گھر بھی چھوڑ جایا کرتے تھے، اور وہ تلاش میں نکل گیا۔ آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے، دور اور آگے وہ کسی اور ملک میں چلے جائے، آپ کسی اور ملک میں پھر جانے کا ویزے کا پروگرام اور یہ پروگرام اور پروگرام، بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ بہرحال کسی ایک خیال میں چلنے والا باقی کے خیالات سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ ایک خیال میں پہلے پتہ کر لو، اس کی بات کر لو، دیکھ لو، تحقیق کر لو، علم تحقیقی حاصل کر لو، اس کی تصدیق کروا لو، پھر آئے مخلوق کے پاس آ رہے۔ کون ہے؟ مخلوق کے پاس آئے۔ تو حاصل جو ہے تنہائی میں کیا، اور جو حاصل ہو گیا تو پھر بانٹا مخلوق میں جا کے، بلکہ اس حد تک مخلوق ہے کہ لنگر پکائے تو بڑی بڑی دیگیں پکائی ان لوگوں نے، مخلوق کو بلاتے رہے، آؤ بھائی آؤ بھائی، نہ ماننے والے بھی آؤ، ماننے والے بھی آؤ، چھوٹے بھی آؤ، بڑے بھی آؤ، بلایا۔ اس لیے طلب کا سفر، تلاش کا سفر ہوتا ہی تنہا ہے، اور حاصل جو ہے نا یہ تقسیم ہوتا ہے ان میں، کن میں؟ سنگت میں۔ طلب کا زمانہ تنہا ہوتا ہے، طلب کو درد کہہ لو، درد تنہا ہوتا ہے۔ درد میں کون شریک ہے؟ او بھائی ایک فنکشن، سارا درد کا فنکشن میں آتا ہے، کہتے میلہ ہے، آپ آ جاؤ، ولیمہ ہے آ جاؤ، دعوت ہے آ جاؤ، پکا ہوا ہے، دیگ پکا ہوا ہے آ جاؤ، کہتے آج سر درد پکا ہوا ہے، آج دل کے پھوڑا جل رہا ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ درد تنہا ہوتا ہے تو خوشی جو ہے نا اس میں محفل لگ جاتی ہے۔ تو درد کا زمانہ تنہا ہوتا ہے، سیف الملوک ہے نا، سیر کا زمانہ ہے درد۔ حاصل جو ہے پھر وہ جشن کر لو، جو مرضی کر لو۔ یہ لوگ جو ترک کرتے تھے دنیا کو، جب حاصل کیا تو پھر انہوں نے میلے لگائے، بڑے لگائے میلے۔ آج تک میلہ قبروں میں لگا پڑا، ان کے بازار میں لگا ہوا ہے۔ کوئی فقیر کا آستانہ لے لو، ڈھیروں ڈھیر بندے جاتے ہیں، لوگ پاگل ہیں، کیا سے نہیں جاتے، وہاں تو قبر ہے، کہتے تم نہیں جانتے کیا ہے، بس جاتے ہیں، سمجھ آئے تب جاتے ہیں، نہ آئے تب بھی جاتے ہیں۔ تو یہ اتنے مطلب مخلوق کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے کہ ایک دفعہ مخلوق تو چھوڑی ہے انہوں نے، لیکن اب مرتے جب تک مرنے کے بعد نہیں چھوڑتے۔ اس لیے مخلوق سے مراد یہی ہے کہ نکل جاؤ، اپنا حاصل کر لو۔ یہ جس سے امتحان سے پہلے آپ دنیا کو چھوڑ کے بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہو، پھر امتحان کے بعد پاس آ گیا، فرسٹ ڈویژن آ گئی، پاس ہو گیا، آپ مخلوق میں رہو۔ امتحان سے پہلے الگ نہیں جاتے، پڑھتے نہیں، آپ نے نہیں کیا، ہمیں سب نے نہیں کیا، یہ پہلے تھوڑا سا الگ ہو جائے گا۔ آج کل جو آدمی امتحان سے پہلے بھی الگ نہ ہو،
پھر رزلٹ تو پتہ چل جاتا ہے نا کیا ہے. تھوڑا سا پڑھا کرو تنہا بیٹھ کے. یہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی دین کی تلاش ہے نا تو الگ بیٹھ. وہ ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی تنہا. یہ اچھا کرتے تھے یہ لوگ. پھر آتے نہیں لوگوں کے لیے تھے جن کو چھوڑا تھا. اس لیے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. نمبر 1 آج کے دن گپے نہیں لگانی. گپے کہاں دی کہ مجھے یہ اللہ نے دے دیا, اللہ نے وہ دے دیا. ایسے لوگوں کو مرغوب کرنے کے لیے کوئی جھوٹی کہانی مت بناؤ. ملاوٹ نہیں کرنی. اب سر کیا کرنا ہے؟ ملاوٹ نہیں کرنی. اللہ ہے, ہاں سچی کہانی بھی دھیمی رکھو. اللہ ہے, کہیں کہیں ادھر ادھر آسے پاس اسے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا. اچھا, یعنی کہ آپ یہ سمجھو کہ آپ اللہ کے قریب ہو یا اللہ آپ کے قریب ہے, دیٹس آل. کہاں ہے پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. ایسے لگ رہا ہے جیسے ارد گرد کہیں نہ کہیں ہے کہ بس اپنے مغلوی ہے, اپنے قریب ہے. کہاں ہے یہ نہ کہنا کہ یہاں ہے. یہاں کہو گے تو پھر گمراہ ہو جائے. ہے کہاں ہے؟ ہما حال ہما جیت ہر وقت ساتھ ساتھ نال نال, ہاں ہر لمحہ. اب یہ لیکن ہے کون, کہاں ہے, یہ تو پتہ نہیں چلا. ہے تو پاس ہی, یہ کہاں ہے یہ نہیں پتا. جس طرح آنکھ کے اندر بینائی ہے, کہاں ہے یہ نہیں معلوم. آپ جسم میں جان ہے کہاں یہ نہیں معلوم کہاں ہے. آپ کے ساتھ ایک روح ہے کہاں ہے نہیں معلوم کہاں ہے. ایک خیال ہے آپ کے ساتھ, خیال کہاں ہے یہ بھی نہیں پتا کہاں ہے. بینائی نہیں پتا کہاں ہے, روح نہیں پتا کہاں ہے, جان کا نہیں پتا کہاں ہے. خوشی ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے پر ہے کہاں, غم کہاں یہ معلوم نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں معلوم نہیں تو اللہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے بھی کہاں پر ہے. اس لیے ہے کہیں نہ کہیں. شاہ سے قریب لگتا ہے, شاہ سے قریب ہے پر لامکان میں ہے کہ لامکان کہیں شاہ کے اندر ہی ہوتا ہے. نہیں جی اندر کہاں ہو سکتا ہے شاہ کے. ہمیں کاٹ کے دیکھا بندہ اندر سے نہیں نکلا. بندے کو کاٹ لو تو اللہ نہیں ملتا. آپریشن نہیں کرتے یہ بیچارے اسپتالوں میں, اللہ سے نہیں اندر سے نکلتے. تو ہے شاہ سے قریب. شاہ تو ہی ہوتی شاہ. تو شاہ دل کا نام ہوگا. دل کے اندر اللہ نہیں ہے کہ دل کے اندر کیسے ہو سکتا ہے, لیکن ہے دل میں. مومن کے دل میں, درد والے کے دل میں, طالب کے دل میں. ہوتا کہاں پر ہے یہ معلوم نہیں. تو اللہ یاد ہے, اللہ درد ہے, اللہ احساس ہے, اللہ وجود ہے, اللہ ذات ہے, اللہ ارد گرد ہے, اللہ فاصلے کا نام ہے, اللہ خیال کا نام ہے. کچھ پتہ نہیں, بس یہ اس کو وہی جانے وہ کیا ہے. بس خالق ہے اتنا بلند پیدا اس نے مخلوق کی ہے. اندازہ لگا اب یہی مخلوق اس نے پیدا کی ہے. شاید یہی مخلوق کی اچھی ہو. ثبوت یہ ہوتا ہے اچھی ہے. اور جتنی مخلوقات ہیں ان کو ہم نے دیکھ لیا سب سے اچھا یہی ہے. انسان کو بہت اچھا تو نہیں ہے لیکن یہی اچھا ہے, سب سے بڑا ہے. اس کے علاوہ باقی مخلوق سے یہی بہتر ہے. اور کہیں جاندار مخلوقی کو نہیں. اس انسان کے لیے اتنی بڑی وسیع کائنات کو بے جان رکھا گیا. جان اس کو دی ہے, اب بڑی جان والا ہے, اور یہ بے مقصد نہیں ہو سکتا. بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس سے بڑی کائنات کے اندر انسان کو پیدا کرنا اور اس کو آنکھیں دینا, اس کے دیکھنے کے لیے چھوٹا سین بھی نہیں بنایا. کروڑ ہزاروں کا منظر اور پس منظر دکھایا. اس کو کیا دکھایا؟ آپ آؤ ہم آپ کو تصویر دکھائیں گے, آپ بڑے خوش ہو جائیں گے. تصویریں دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو آنکھ دیتا ہے, کہتا ہو تو میں جلوہ دکھاتے ہیں. جلوہ کیا دکھایا؟ یہ کائنات, سورج چاند ستارے پذیر نظر آئے کہ نہیں آئے, دن اور رات اور درخت اور شجر اور حجر اور وحوش اور طیور سب کچھ دکھایا. دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اور پھر انسان دکھائے, پھر چہرے دکھائے, پھر لوگوں کی افلاطونیت دکھائی, پھر ناراض ہونے والے دکھائے, لڑنے والے دکھائے, جھوٹے دکھائے, سچے دکھائے, کیا رونے کے دکھائی ہے. پھر کہتے چلو واپس. اور اس کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ہے اس کے پائے کی. پھر یہ انسان جو ہے نا شاید بہت کچھ ہے,
اور اس اللہ کے حوالے سے بہت کچھ ہے، پھر اس نے دریافت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو. اس لیے بڑے احتیاط کی بات ہے، بڑی ضروری بات. اسلام نے راستہ بتا دیا، اس پر چلتے جاؤ غور کے ساتھ. یہی ہے کل کائنات کے وسعتوں میں یہ ہے زندہ انسان، اور ان انسانوں میں سب سے بڑے انسان اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب آپ لوگ دیکھتے جاؤ کہ اب کیا ہو رہنا چاہیے پر کچھ دن تک آپ نے پھر چلے جانا ہے. آئے کہاں سے اور جائے گئے کہاں یہ نہیں معلوم. اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی فیصلہ ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے. اللہ آپ کی عبادت میں ہوگا، آپ کے خیال میں ہوگا، آپ کے آس پاس ہوگا ضرور ہوگا، ہے ضرور، لیکن اسے لوکیٹ نہ کرنا. یہ نہ کہنا وہ اللہ چاہ رہا بس وہاں سے گھبرا گیا. مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے، بہتان نہیں باندھنا، جھوٹا مشاہدہ نہیں کرنا، کبھی بات کو تحقیق کے بغیر نہیں کرنا. سنتے چلے جاؤ، سنتے چلے جاؤ، جو نیکی ہوتی ہے کرتے چل جاؤ. نصیب کیا ہے؟ نیت کا نام. نصیب کیا ہے؟ نیت کا نام. نیت اچھی نصیب اچھا، نیت اچھی نصیب اچھا. نتیجے کا نام نصیب نہیں ہے، نیت کا نام. نصیب کس کا نام ہے؟ نیت. نتیجہ نا نیت. اگر نیت اچھی ہوگی تو بس سمجھو کہ نصیب اچھا ہوگا. وہ آپ کا شعبہ جو کافروں کے ساتھ مشترک ہے اس میں آپ کی ایمان کی ججمنٹ نہیں ہوگی. کون سا شعبہ؟ جو کافروں سے مشترک ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب گاڑی کافروں کے ساتھ بھی وہی ہے، ہمارے ساتھ بھی وہی بہیو کرتی ہے، پیشہ وہی بہیو کرتا ہے، اور پڑھائی وہ بھی کافر اس کتاب کو پڑھتے ہیں. بلکہ کافروں کی لکھی ہوئی کتابیں ہم پڑھتے ہیں. بڑا افسوس ہے ہمارے کتابیں جو ہے انگریزوں کی لکھی ہوئی ہیں، انگریزی ساری ایک طرح سے لکھی ہے. یہ بڑا ظلم کی بات ہے. یہ تو کافر ہو گئے ہم لوگ. نہیں کافر نہیں ہوئے، بس جو اس کے علم کی بات ہے، پڑھتے جاؤ. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا خیال کیا ہے. کافروں کے ساتھ مشترک بات میں ایمان نہیں جج کرنا کہ یہ چیز کافروں کے پاس بھی ہے تمہارے پاس بھی، یہ کوئی بات نہیں ہے. ایمان کیا ہوگا؟ یہ بس خاموشی کے ساتھ چلتے جاؤ، دعا کرتے جاؤ، شور نہیں بچانا. مخلوق کو ترک کرو خالق کے لیے. خالق کے پاس پہنچو گے، جو سال میں جاؤ گے پھر وہ مخلوق کے پاس بھیج دے گا. خدمت کرو. تو مخلوق کو ترک کرنا خالق کے لیے بھی ٹھیک ہے، مخلوق کی خدمت کرنا خالق کے لیے بھی ٹھیک ہے، مخلوق سے محبت کرنا بھی ٹھیک ہے. نیت کی بات، نیت اللہ ہو جو تمہارے خیال میں طے کرو. مخلوق کے ساتھ رہنا چاہتے ہو رہو، خدمت کرنا چاہتے ہو کرو، چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑو. نیت اللہ ہے تو پھر بغیر فارمولے کے آپ اللہ کی طرف چلتے جاؤ. فارمولہ وہ اسلام والی ہے. وہ کیا ہے؟ بس آپ چلتے جاؤ، عبادت کرتے جاؤ، یاد کرتے جاؤ. مجھے تکلیف کے وقت کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ کیا آزمائش اور سزا یا ابتلا اور سزا؟ ہاں دیکھو، اگر تکلیف یا غم یا مصیبت یا پریشانی یا حادثہ یا موت یا زندگی، اگر پریشانی یا تکلیف آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے تو وہ انعام ہے. اگر پریشانی میں آپ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو یہ سزا ہے. سزا تقرب نہیں دیتی، وہ سزا تو مطلب ختم اللہ علی قلوبہم اور ثقیل کر دیتی ہے. تو جو غم آپ کو اللہ کی طرف دوڑا دے وہ غم انعام ہے. جو خوشی بھی آپ کو اللہ سے دور لے جائے وہ خوشی بھی سزا ہے. آپ یہ دیکھو کہ اس وقت جب تکلیف میں ہے تو آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ دل اللہ کی طرف لگ رہا ہے محبت کے ساتھ، صرف دعا کی نہیں محبت کے ساتھ. آپ واقعی اللہ کی طرف جھک گئے اس وقت. وہ تکلیف جو آپ کو جھکا گئی ہے اس کا شکر ادا کرو، اس خوشی سے بچو جو تمہیں گمراہ کر گئی، جو اللہ سے دور لے گئی. اس لیے کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ قریب ہو گیا؟ وہ بہتر ہے. باپ نے مارا بیٹے کو چپیڑ، بیٹا باپ کا تابع دار ہو گیا، چپیڑ بڑی اچھی چیز ہے. بیٹا گھر سے باہر نکل گیا، تو چپیڑ نہیں تھی پھر عذاب تھا. تو چپیڑ کون سی اچھی ہے؟ جس نے اطاعت سکھا دی،
کہ وہ غم جو تمہیں اور اطاعت سکھا گیا وہ غم مبارک ہو، اور وہ غم جو تمہیں باغی کر کہتا چھوڑو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو وہ سزا ہے۔ سزا میں دل سخت ہو جاتا ہے اور انعام میں دل نرم ہو جاتا ہے۔ اب دل کی کیفیت سے جج کر لو۔